مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت آج ہم سیکھنے والے ہیں، جو ہم سر پر ہاتھ رکھا کر دعا کروانے کے بارے میں، انگلش میں جسے لے ہینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے، بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہت کو بچے کی طرح قبول نہ کرے، وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا مانگی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لے کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپے سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یاشو کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے ایلی عذر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر۔ اور نون کا بیٹا یاشو دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے۔ یہاں پر ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ رکھے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، یعنی نئی سرشت ہے، نئی دنیا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے
گلہ بان اور نگاہ بان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اب ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہاتھ رکھنے سے روح ٹرانسفر ہوتی ہے، اسپرٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ہاتھ رکھنے والا جو ہے وہ بھیڑ کو درساتا ہے، بچھڑے کو درساتا ہے، اور اس کے معنی جو پرانے عہد نامے میں تھے وہ یہ ہیں۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادان نستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے۔ اب سردار کون ہے؟ جو کلیسیا کو چلاتے ہیں۔ نئے عہد کے موافق جو سردار کاہن وہ ہیں مسیح کے وسیلے، تو ہمارا سردار کاہن جو سچا کاہن ہے وہ نئے عہد میں مسیح یسوع ہے۔ نئی واچا کا سچا کاہن مسیح یسوع ہے، لیکن آج بھی وہ سوچ، وہ مریادہ، وہ قانون لوگوں نے اپنے دل میں رکھا ہے، اور اس قانون کو دل میں رکھ کر چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی چلایا جا رہا ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادان نستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے۔ اب بے عیب بکرا جب ہم کلیسیا میں ہاتھ رکھواتے ہیں تو ہاتھ رکھوانے والا وہ بے عیب ہے، کیونکہ گناہ تو اس کا ہے جو گناہ سے واقف ہے، اور جو گناہ سے واقف نہیں اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے، یہ خطا کی قربانی ہے، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سنگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور سلامتی کے ذبیحے کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ ہے ہاتھ رکھنے کا مکاشفہ، اور سوختنی قربانی وہ ہمارے لیے یسوع بنے، سلامتی کی قربانی ہمارے لیے یسوع بنے۔ آج بھی جو کاہنتا کی سوچ رکھتے ہیں، جو کاہن کی یہ پرانی واچا کاہنوں کی دل میں رکھ کر چلتے ہیں، وہ جب کبھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اپنی خطائیں معاف کرواتے ہیں خدا سے۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہاری ہی تلوار
پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اب تلوار جب لفظ آتا ہے تو وہ زبان کو درساتا ہے۔ زبان ہی ہے جو جس کی دھاریں دو دھاری تلوار ہے، یہ زبان ہے، اور یہی پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مادید سے مجھ کو بھول ہی گئے۔ تو طالب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا۔ تو نے ان کو نقاب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں۔ اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ ہاتھ رکھنے کا مطلب چھپ کر نکلنا۔ یہاں پر ہاتھ رکھنے کے معنی ہیں چھپ کر، بچ کر، کسی سے چھپ کر نکلنا۔ اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے، اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اب یہاں پر یہ سب جسمانی باتیں ہیں، لیکن اس میں روحانی مکاشفہ یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ کلام ہی ہے جو ہمارے دل کو دھوتا ہے، جو ہمارے دل کا غسل یعنی دل کو صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو، جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی خال اور گوشت اور فضولات کو
آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحے میں سے خداوند کے لیے عطاشن کی قربانی گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے، اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں، جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی عطاشن قربانی ہے۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں حاصل ہوئی ہے۔ تو آج کا مکاشفہ یہ تھا کہ جو ہم لے ہینڈ جسے کہتے ہیں، ہاتھ رکھواتے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم کہ وہ کس نیت کا، کس ارادے کا وہ شخص ہے جو آپ کے اوپر لے ہینڈ کر رہا ہے، ہاتھ رکھ رہا ہے، جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں ہوں، وہ جو ہوں وہ میں ہوں۔ سو پلیز ایک تو ریلز پر مسیح یسوع کو ڈھونڈنا بند کریں، سوشل میڈیا پر یسوع مسیح کو ڈھونڈنا بند کریں۔ یہ یسوع مسیح جو ہے، یہ ریل کا یسوع مسیح ریل پر ہی رہ جائے گا، یہ ریلوں تک ہی سیمت ہے۔ سوشل میڈیا کا یسوع مسیح سوشل میڈیا تک ہی سیمت ہے، جس دن نیٹ نہیں چلا آپ کا یسوع نہیں آئے گا، وہ آپ کو بات سنانے، کلام سنانے نہیں آئے گا۔ اور ہم جیسے جو ہر کوئی اپنا اپنا یسوع دکھا رہا ہے کہ یسوع یہ نہیں، یسوع وہ ہے، یسوع یہ نہیں، یسوع یہ ہے، تو جو کوئی بھی اپنے ارادے اور اپنی نیت سے، اپنے کلام کے پھل سے یسوع کو دکھا رہا ہے، اس کا بھی یقین مت کیجیے۔ یقین کرنا ہے تو بائبل کے یسوع کا یقین کیجیے، جو یسوع مسیح بائبل کا یسوع مسیح ہے اس پر یقین کیجیے، نہ سوشل میڈیا کے یسوع مسیح پر، نہ ریلز کے یسوع مسیح کو دیکھیں، اور نہ ہی جو دکھاوے کے کام ہیں ان پر ایمان لائیں۔ اس سے آپ کا ایمان بگڑے گا
اور ایمان بگڑ چکا ہے اور بگڑتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ایمان کو بگڑنے سے روکنا چاہتے ہیں تو اپنا سارا فوکس، اپنا سارا توجہ، اپنا وقت جو ہے وہ جو آپ کے ہاتھ میں اپنے گھروں میں بائبل ہے اس کو وقت دیں۔ بائبل کے یسوع کو جانو گے تو بائبل کا یسوع آپ کو آزاد کرے گا، نہ کہ سوشل میڈیا کا یسوع، نہ جو ہم جیسے دکھا رہے ہیں وہ یسوع، نہ ریلز کا یسوع۔ آپ کو وہی یسوع سلامتی کا روح دے گا، اطمینان کا روح دے گا، صبر کا روح دے گا، محبت کا روح دے گا، جو بائبل میں یسوع ہے، بائبل کا یسوع۔ آج بائبل کا یسوع گمنام ہوتا جا رہا ہے اور دکھاوے کا یسوع مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ بائبل کی تعلیم کچھ اور ہے اور لوگوں کی زندگیاں نام مسیح ہے، ان کی زندگیوں میں بائبل کہیں نہیں نظر آتی۔ بائبل اگر اپنا ایمان بگڑنے سے بچانا چاہتے ہو تو بائبل کے یسوع کو جانو، بائبل پڑھو، کسی پر ڈیپینڈ مت رہو، کیونکہ یسوع مسیح نے کسی ایک کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہر ایک کے لیے جان دی۔ جو بھی آدم ذات سے پیدا ہوا اس نے ہر جاندار کے لیے جان دی۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح پر وشواس کرو، بائبل کے یسوع مسیح پر۔ جو بات ہاں ہے اس سے اس کو ہاں میں مان کر اس پر ایمان لاؤ اور عمل کا ایمان لاؤ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے اسی طرح وشواس، ایمان، فیتھ، بلیو یہ بھی عمل کے بغیر مردہ ہے۔ اپنا وشواس بائبل کے یسوع مسیح پر لائیں، بائبل کی باتوں پر یقین کریں، نہ کسی کے کہنے پر یقین کریں اور نہ ہی کسی کے دکھانے پر۔ اپنا وشواس بائبل سے پائیں۔ جب آپ بائبل سے وشواس پاؤ گے اور یسوع کے وشواس میں جب آپ اپنا وشواس یسوع کی باتوں سے جو بائبل کا یسوع ہے اس سے پاؤ گے اور وہ وشواس کا روح آپ میں بڑھتا ہے تو وہ وشواس کا روح آپ کو سکھاتا ہے، اسی سے پاک روح یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے، اور اپنا پورا دھیان کلام کی اور نہ کہ کسی انسان یا آدمی کی طرف دیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو کلام ہے نا، جو بائبل کا کلام ہے، جب آپ پڑھو گے، ایمان لاؤ گے، عمل میں لاؤ گے تو وہ اپنے آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کسی کے بڑھانے سے نہیں بڑھے گا، جب تک لکھا ہے اوپر سے نہ دیا جائے، جب تک آپ کو اوپر سے نہیں دیا جاتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک بات کا، ہر ایک چیز کا، ہر ایک انسان کا، آدمی کا وقت مقرر ہے۔ بس صبر سے، اطمینان سے، سلامتی سے، شانتی سے خدا کا کلام پڑھے۔ پلیز کسی بھی گمراہ کرنے والی روح کے پیچھے مت لگیں۔ بائبل کے یسوع، بائبل آج ہر ایک گھر میں ہے، آن لائن سائٹس پر اویلیبل ہیں، آسانی سے مل جاتی ہے۔ جس بھی لینگویج میں آپ کو سمجھ آتی ہے، جس بھی لینگویج میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی لینگویج آپ کو اچھی لگتی ہے، ہندی، پنجابی، انگلش، اردو، ہر ایک ٹرانسلیشن میں اویلیبل ہے، تو آپ پھر بھی لوگوں پر کیوں توجہ دیتے ہو؟ وہ نہ جانے کس روح کا مالک ہے، کس روح سے سکھا رہا ہے، کس نیت سے سکھا رہا ہے آپ کو۔
وہ اپنا پروسپیکٹیو دکھا رہا ہے اور اس کے پروسپیکٹیو کا یسوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بائبل کا جو یسوع ہے، جو یسوع کی تعلیم بائبل میں ہے، اس پر چلو۔ تھرڈ پارٹی کو یوز کرنا بند کرو، کیونکہ روح القدس زندہ ہے، یسوع مسیح زندہ ہے۔ کلام خدا ہے، کلام روح ہے، کلام ہی یسوع ہے۔ کلام یسوع سے جدا نہیں، کلام خدا سے جدا نہیں، کلام روح سے جدا نہیں۔ یہ روح، خدا، یسوع الگ الگ نہیں ہے۔ کلام ہی یسوع ہے، کلام ہی روح ہے، کلام ہی خدا ہے۔ بس آپ کو یقین کرنا ہے، آپ کو ایمان لانا ہے۔ اگر کلام کو آپ الگ دیکھتے ہیں، یسوع کو الگ دیکھتے ہیں، خدا کو الگ دیکھتے ہیں، روح کو الگ دیتے ہیں، تو آپ کا ایمان ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایمان بگڑا ہوا ہے، بگاڑا گیا ہے، بگڑ چکا ہے۔ روح اور یسوع مسیح اور خدا باپ کلام ہی ہے۔ لفظوں میں ہی روح ہے، لفظوں میں ہی خدا ہے، لفظوں میں ہی مسیح ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کا فیتھ کتنا ہے، آپ کا وشواس کیسا ہے۔ لکھا ہے ایمان کے بانی مسیح یسوع کو تاکتے رہیں جو کامل کرتا ہے۔ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਯਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗਹਿਰਾਓਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ, ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯਿਸੂ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਿਸੂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਦਾ ਰੂਹ ਆਏਗਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰੂਹ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਹ ਆਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਤਰੱਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਰਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਵੀ इंसानी नीयत तो पैदा हुआ, लेकिन उसको बदला किसने? कलाम ने, उसी यस्सु के खून ने। सो कायम और कामिल बनना है तो बाइबल के यस्सु को पढ़ो, ना रील के यस्सु को, ना सोशल मीडिया के यस्सु को, और ना ही किसी दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से जो आपको दिखा रहा है उसके यीशु को। बाइबल के यीशु को पढ़ो, तरक्की पाते जाओगे, तरक्की ही पाते जाओगे।